صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ سو اس کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہو. مشقت ہوگی عبادت میں، ذکر میں بھی مشقت، نماز میں مشقت، تلاوت میں مشقت، مگر زیادہ معلوم ہوتی ہے. جب دل نہ لگے تو ایک آدھا پارا مشکل، دل لگ جائے تو 5 پارا آسان، نہ لگے پھر اس کو جمانا اس پر بہت مشکل. اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ زیادہ. فرماتے ہیں صبر کے مختلف انواع و اقسام میں سے قدر و منزلت میں بہترین ترجمہ نفوس انسانی پر بوجھل ترین چیز اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر صبر و تحمل ہے. بالکل نیا ہمارا ہے تو دیکھ کہتا نہیں کوئی، انہوں نے کہا ہے. حضرت یہاں گئے، ایک صاحب بڑے بڑے لوگ تھے، وہ جو ہے کٹرا وٹا اس دارا گنج وغیرہ سے ادھر قبرستان ہے. یہ لو دھو کا زمانہ تھا اور یہ بھی بڑے لوگ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ گئے تھے مٹی لینے، کسی کی مٹی میں گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لو دھوپ میں جانا، وہاں کٹرا نہیں دارا گنج کے آگے ایک قبرستان ہے یا اسی کے قریب. تو کہا کہ اچھا، کہا یہ سب آسان ہے لیکن جو میں کہتا ہوں وہ کرنا مشکل ہے. نفس کی اصلاح، وہ بھی نفسی کی. ابھی گئے تھے کفن دفن میں گئے تھے، دھوپ لو میں گئے تھے، یہی زمانہ تھا، اتنی دور گئے تھے. لیکن مجھے اب تک تعجب ہوتا ہے کہ وہ بھی بڑے آدمی تھے. اسے انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. کہا یہ سب آسان ہے لیکن جو میں کہتا ہوں نفس کی اصلاح. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح پائی اسے نفس کا تزکیہ. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اب کیا مقصد حضرت نے نہیں کہا یہ سب آسان ہے، یعنی یہ سب مجاہدات بھی آسان ہے لیکن نفس کو ماننا یہ مشکل. یہی مطلب ہے نا. آج اس کی تفصیل میں نے کر دیا ہے. حضرت بادشاہ یہ اب تک تعجب ہوتا ہے کہ اللہ دارا گنج گئے تھے، مٹی دے کے آ رہے ہیں، دھوپ میں آ رہے ہیں، لو میں آ رہے ہیں. کہا یہ سب آسان. اور بڑے آدمی تھے، انہوں نے بھی کہا حضرت ہم وہاں سے آ رہے ہیں. کہا یہ سب آسان لیکن جو میں نے کہتا ہوں آسان ہے. جہاں سے وہاں ہٹا دینا، اس کو برداشت کر لینا، اس سے زیادہ مشکل ہے. سمجھ گیا؟ بہت مشکل ہے اس کو برداشت کر لینا. ایثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے اس پر کہ ہم پر اگر دوسرے کو ترجیح دی جائے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے. سمجھ گئے؟ ہم پر کسی بات میں ترجیح دی جائے گی کسی کو، یہ القول الجمیل میں لکھا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے. صحابہ جو بیعت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں یہ بھی تھا کہ ہم پر کسی کو اگر ترجیح دی گئی، خلافت دینے میں ترجیح دی گئی، کسی منصب کی ترجیح دی گئی، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، اب اس کو مان لینا یہ اصل اطاعت فرمانبرداری ہے خدا کی. بہت باری بات ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں. بڑی بات حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم پر لا نکال دیا. آپ تو ایک بھی نکالتے نہیں. آپ لوگ قول الجمیل میں یہ ہے یا ہم پر اگر کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے گی تو ہم قبول کر لیں گے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہر کاموں میں بھی اگر کسی کو اجازت ملتی ہے خربجار ہو جاتا ہے تھوڑا سا کہ اس کو اجازت دے دی، ہم کو نہیں دیا. شاہ محی اللہ الہ آبادی مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ گئے گنگو، شیخ ابو سعید نے ان کو ایک کمرے میں کر دیا کہ اس میں رہو. 3-4 دن کے بعد ان کو اجازت دے دیا.
خانقاہ گنگو کا واقعہ ہے، ترجیح دے دیا ان کو، نہیں اجازت دے دیا، ہاں موبائل الہ آبادی کا واقعہ ہے یہ، ترجیح دیا ان کو، اجازت دے دیا۔ اب جو پہلے کے لوگ تھے کھلبلی مچ گئی، یہ ابھی 4 دن کے آئے ہیں، ان کو اجازت دے دیا، ہم لوگ اسی پڑے ہوئے۔ شاہ صاحب کو معلوم ہوا، شاہ ابو سعید بہت بڑے شخص تھے، انہوں نے بلایا، کہا کہ دیکھو محب اللہ تیل بتی درست کر کے آیا تھا، اس کو میں نے دے دیا، تم سے پاس کتنی گیلی لکڑی ہو، تھوڑے سے تھک گیا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہیں ناگواری ان کو بھی ہوئی، جو گیلی لکڑی سے کچھ ان کو ملا نہیں تھا، سمجھ گیا؟ اصل ہے نا، فوراً شاہ محب اللہ الہ آبادی نے بلایا، شاہ ابو سعید نے بلایا کہ محب اللہ تیل بتی درست کر کے آیا تھا، ہم نے ذرا سا توجہ کیا، نسبت میں اللہ کی کیفیت اس کے اندر پیدا کی، عشق الہی جوش میں آ گیا، تو ہم نے اجازت دیا۔ بہت ایثار صحابہ کرام اس پر بیعت لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم پر کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے گی تو ہم کو ناگوار نہیں ہوگا، یہ سب سے مشکل ہے، مجاہدات بھی مشکل ہے، وظیفہ بھی مشکل ہے، اہل اللہ یہ کرتے ہیں، قلوب کے جذبات کی اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے شیخ خالد کو بیٹھا دیا، سپہ سالار تھے، سپہ سالار کے اندر بیٹھا دیا، ظاہری کی ناگواری دور ہوئی، خود انہوں نے کہا بالکل فتح قریب تھی، بیٹھا دیا ناگواری، لیکن اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ عمر نے مجھ کو ہلاکت سے بچا لیا، کہ میرے ذہن میں عجب پیدا ہو رہا تھا، سمجھ گئے نا، سنے تو ہوگی، ہاں عمر نے مجھ کو بچا لیا ہلاکت سے، باطنی ہلاکت سے، کیونکہ میرے دل میں فاتحانہ انداز سے میں ذاکر ہو رہا تھا تو مجھے عجب پیدا، اور عجب جو ہے موہلی کی، اللہ کے ہاں عجب کی، اللہ کے ہاں نیستی، گمنامی، خمول، اس کی قدر ہے، برتری کی قدر نہیں ہے۔ تم کو اللہ برتر بنا دے گا، تم کیوں سمجھتے ہو برطرف ہے کہ نہیں؟ وہ جو یہ اہل اللہ یہ کہتے ہیں، یہی مشکل ہے، وہ مشکل ہے، وہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے ہم آئے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اس سے زیادہ مشکل ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کیا بڑی کام، اس لیے کیا تھا کہ اس عمل کی طرف سے نظر ہٹ جائے ان کی کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، نہیں، کچھ نہیں کیا ہے، اللہ کے راستے میں کتنی بڑی مشقت ہو یا فشانی ہو، سب کو برداشت کرنا، یہ طریق یہی ہے مولانا، یہ بدلے گا نہیں کوئی، یہی اللہ کا طریق ہے، فَتَدِ اس کی ہدایت کرو، ذالک ھدی اللہ فرد، یہی اللہ کی ہدایت ہو، اسی کی ہدایت پر چلو، بدلے گا نہیں، وہی ہے جو حضور کے زمانے میں اترا ہے یا آدم علیہ السلام کے زمانے، وہی رہے گا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ قدیم ہے، اس کی تعلیمات قدیم ہے، کوئی اس سے تغیر نہیں ہو سکتا۔ بس دیکھ کیا ہوں گا فَاعْبُدْهُ، صبر کے مختلف انواع و اقسام میں سے قدر و منزلت میں بلند ترین مرتبہ اور نفوس انسانی پر بوجھل ترین چیز اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر صبر و تحمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں مختلف مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ آج ہی چونکہ واقعہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، ابھی بیٹھا تھا تو دینی کی بات تھی، ابھی یہ ہوا کہ لیٹ جائیں، ہم نے کہا اشراق، میں نے کہا اشراق بھی پڑھیں، لیٹوں گا نہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، جو 4 کا پڑھا تب لیٹا میں ہے ہی نہیں، یہ کرنے کی بات تھوڑی نا ہے، لیکن اس وقت مجھے لیٹنے سے زیادہ رجحان تھا، مطلب بات ہی کر رہے تھے، دینی کی بات تھی، کوئی کتاب تھی درست کیا، دیکھے کتاب میں سب درست کیا، کتاب ہی درست کیا ہے، مضمون پڑھا ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے اسکتانے لگا نفس،
کرنا. جو عادی ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نے فرمایا قوم زمان میں بیمار پڑ گیا تھا, کچھ خون آنے لگا تھا کچھ. فرمایا نہیں تم تہجد نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے, تم عشاء کی نماز کو تب پڑھا کرو, اسی سے تم کو سب مل جائے گا. یہ پابندی کرتا ہوں نہیں نہ ٹہلنا. کتنے ڈاکٹروں نے کہا آپ فجر بعد ٹہل, میں نے کہا فجر بعد ٹہلنے ضروری تھوڑے فجر بعد عشاء کے بعد ٹہل دیں گے, لیکن ان لوگ یہ کہ فجر بعد فوراً نکل جاؤ. میں نے کہا کیوں نہیں کروں گا. یہ حضرت نے فرمایا قوم زمان تو عشاء کو بیٹھ جا کر تم کو اسی سے سب کچھ مل جائے گا. تو اس کو حد تر وسا یا اللہ اس کو بھی ادائیگی کی توفیق دے, صحیح معنی میں توفیق دے. تو آج کی بات ہے, لیکن اس وقت بات ہی کر رہا ہے دین کی. یہ ہوا کہ اپڈیٹ کا میں ہوا اچارے کا تو بھائی بڑھ کے تبھی سویا سمجھ گئے. ٹھیک کر رہا ہوں نا, کوئی اس میں انانیت نہیں ہے, کوئی عجوب نہیں ہے, کوئی کبر نہیں ہے, اپنی بات ہے تاکہ ہمارے جو متعلقین ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو کہ ہمارا شیخ ایسے ہی ہے, اللہ ضرور کسی بات میں ہے. سبداری کی بات بھی ابھی شراب پڑھ کے کرتے ہیں, رمضان بھی یہی معمول. اللہ کے کیونکہ حضرت کی باتیں آئی تھی کم زمان ان تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو, یا یہ منع نہیں کیا, یہ کہا کہ تم بیمار تو نہ کرنا, خون آنے لگا تھا اس میں تمام ڈاکٹر منع کرتے ہیں. کہا کم زمان تہجد نہ پڑھ کوئی بات نہیں ہے, تم عشاء تک پڑھ لیا کرو, عشاء تک پڑھ کیا کرو, اسی سے تم کو سب کچھ مل جائے گا. دعا کیجیے مل جائے, آپ بھی دعا کریے اللہ مجھے بھی اپنی نسبت سے اپنی محبت سے اللہ فعبد واستبر لعبادتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب ثابت رہو. وسط اسی استدلال کر رہا ہے, استدلال صحیح ہے, مطلب درس کتاب ہے یا اس میں ملی. مولانا احمد صاحب نے اس کو ترجمہ کرا کہ یہ کیسے سب بتا کے دی. بڑی احمد دیوری بھی بہت اچھی کتاب. کئی کتابیں پہلے بھی انہوں نے دیا جس کے ہم نے مدد لے کر کے. ہمارے گجراتی لوگ پھر روپیہ پہ نہیں دیکھتے, کئی 100 روپے لگا ہوئے کرنے میں. خیال ہی پیدا ہونا بہت ضروری وہ ہے, خیال ہی پیدا ہونا کہ مولانا کی کتاب مفید ہوگی. 2 جلد میں ہے سب جلد. ارے یار تقویٰ کی حقیقت اور وہ معلوم کیا اخلاص کے. اچھا اللہ ولی تو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب ثابت رہو. بناتی ہے نماز میں ذکر میں, کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اسی سے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو. ماں گنگوئی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو, یہ گنگوئی جو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. آپ نے کتنا ذکر کرا دیا کر. ماں گنگوئی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ کی قیمت, اللہ خالق ہے, اس کی قیمت یا کائنات ہو سکتی ہے. اس کا کہنا تاکہ اپنے وظائف پر آپ مستقیم ہو جائے, قائم رہیے, معمولی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. یہ لفظ ماں گنگوئی کا ہے. آپ نے ہم لوگ ذکر کرایا تھا کل بہت عمدہ. اللہ کا اللہ آپ لوگ اپنا ذکر رات پیش کر لیجیے گا نماز کے بعد. یہ ذکر کریں گے یہ لوگ. رات کہاں نہیں تیری ذکر لفظ آ گیا تو کرا دیں گے لوگ. ایک مرتبہ اللہ, اللہ کم نہ سمجھو. 2 رکعت سنت جو مولانا فجر کی ہمارے یہاں سے بڑے وقت سے فرماتے تھے. 2 رکعت سنت فجر کی گھر میں پڑھنا, یہ فضائل اس کے ہیں. دیکھ لیجیے ہمارے لیے پڑھا 2 رکعت سنت. 2 رکعت سنت پڑھ کے اب سمے 2 رکعت سنت پڑھی گئے زیادہ وہ یاد آ جاتا ہے. اب تعلیم
بزرگوں کی، ورنہ کبھی مجھے خیال نہ ہوتا ہے ابھی چلو وہاں سنت پڑھ لیں گے، حتیٰ تک کوشش کرتا ہوں کہ یہی پڑھ کے جاؤں، کیونکہ یاد آتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں 2 رکعت سنت پڑھی کی گھر میں پڑھنا اس کی یہ فضیلت ہے، سب چیز مراکز فراہ میں ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دین آسان ہے ہمارا، کوئی مشکل اتنا بھی نہ کرو گے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہو، بازاروں میں گھومتے ہو، لے آتے ہو، چاہے مشقت برداشت کرتے ہو، اللہ کے لیے اتنا بھی ہوگا، اللہ کے لیے 2 مرتبہ اٹھنا بیٹھنا مشکل، اللہ کے لیے جسے پیدا کیا ہے اللہ، فاعبدہ واستبر عبادتہ، سو اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر خوب صابر رہو، صابر رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مشقت ہوگی اس پر صابر رہو، کیونکہ صبر کس پر ہوگا؟ جو مشقت ہوگی، تو مطلب 2 رکعت نماز پڑھنے میں بھی مشقت ہوگی، صابر طویل کہا، شکر نہیں کہا، فاعبدہ واستبر عبادتہ، قرآن کہہ رہا ہے، مریم میں ہے، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہو، اس سورہ مریم میں ہے، یاد رکھیے۔ یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کرو، اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھو، سب کچھ مقصد حیات پانا یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، آگے کہ نہیں؟ ابھی شاید کو اس سے ملائیے تو لطف آئے گا نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اس میں مگر تاکہ عبادت ہے، یعبدون، عبادت، وعبد بہت عمدہ، فاعبدہ واستبر عبادتہ، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہو۔ نئی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی میں بیان ہی کر رہا ہوں نا، 50 سال سے کہوں گا، لیکن یہ صورت نہیں آئی ہوگی کبھی۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے خود میں نے کہا کہ اب ہم کو ضرورت نہیں کہیں جانے کی، ماشاء اللہ صاحب کہہ رہ چکے ہیں، میں ایسے ہی کہا تھا، میں یاد رکھا تھا، میں نے اتنے میں گیا تھا، مولانا عبدالحلیم صاحب کی تقریر تھی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اولیاء کے ذمہ یہ ہے کہ 10 سال کے لڑکے ہو جائیں تو ان کو امر کرو، نہ ہو تو مال ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچوں کو تو گناہ نہیں ہوگا نماز نہ پڑھنے کا، نہیں پڑھا 10 سال، لیکن اولیاء کو گناہ ہوگا، جو اس کے ماں باپ ہوں ان کو گناہ ہوگا۔ عجیب کہوں زمان، یہ نئی بات معلوم ہے، میں کہا ابھی کہہ رہے تھے ماشاء اللہ تک بات کوئی ضرورت ہی نہیں، یہی معلوم ہو گیا، چند منٹ کے بعد معلوم ہو گیا ان کو۔ ارے ہم لوگ گئے کوئلہ سے، کہاں گئے؟ وہاں جو محلہ ہے جہاں منی شکیل رہتے، منی منیر رہتے ہیں، قالین، انہیں گئے، میں نے فوراً کہا، انہوں نے یہی وقت تھا، کہا انہوں نے کہ اب کسی ضروری ماشاء اللہ صاحب کے ہیں، ہم نے ماشاء اللہ سے کبھی نہیں سنا اس کو، لیکن اسی کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں میں، جو حضرت سے سنا ہے، چاہے انہوں نے یہ نہ بیان کیا ہو، لیکن اس سے ایک روشنی ملتی ہے مجھے، لیکن سب علوم نہیں آ سکتے کسی سے۔ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے ماشاء اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا ابھی معلوم ہو گیا، میں نے کہا یہ ہرگز نہیں کرا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے، ہمارے علم کو بڑھا دیجیے۔ نبی کو جب علم کے بڑھانے کی ضرورت ہے تو تم بیچارے کیا ہوتے ہو؟ نبی سے باقی کسی کو علم نہیں۔ نبی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مائکون مانو، اسی پہ اختلاف چل رہا ہے سب، ہیں؟ سب لوگ مانتے ہیں کہ نبی کا علم بے انتہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ سو اس کے بعد یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کرو، شرع لکھ رہا ہے، یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کرو، اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھو، خدا کی بندگی، اللہ کی بندگی، یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کرو۔ دل کو خدا کی بندگی پہ جمائے رکھو، جو سارے جہان کا رب ہے، معمولی نہیں، کوئی افیسر ہے اس کی اقتدا
چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ اور خدا رب العالمین ہے. کیا عمدہ بات. اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھو جو سارے جہان کا رب ہے اور سب سے نرالی صفات رکھتا ہے اللہ. مذکورہ آیت میں لفظ وسطی کا ورود ہوا ہے اور یہ لفظ اصبر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے وسطی کہنے کیا نہیں وسطی کہنے لغت صبر ہی سے وسطی تے بڑھایا تو بڑھا دیا. معلوم ہوا کہ ذاتی لفظ ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے. یہی لفظ ہی نہیں ہوگا. ذاتی لفظ ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے. وسمر نہیں کہا وسطمر فرمایا. معلوم ہے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ لفظ اصبر کے مقابلے میں ہے چونکہ ترکیب جملہ میں الفاظ کی زیادتی دیکھیے آگے ہم نے دیکھا نہیں کرتی کیونکہ ترکیب جملہ میں الفاظ کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے. اس قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ لفظ استبر کے مقابلے میں زیادہ فصیح اور صبر بلیغ ہے. وصبر کے مقابلے میں وصبر کے لفظ زیادہ فصیح ہے. صبر کرنا ہے زیادہ صبر کرنا ہے. وہی سے اب سب آدمی کرتا رہا کچھ نہیں. اور 5 منٹ کی نماز میں ہوتا کہ نہیں سر منہ موڑ کر کے ادھر رخ کرنا معمولی بات نہیں ہے. بال بچوں میں تو ہمیشہ رہتے ہو ساتھی میں ہمیشہ رہتے ہو کچھ گھبراہٹ نہیں. اور اللہ کے 2 رکعت نماز میں گھبراہٹ ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ بہت مشکل چیز ہے کیونکہ ایک لمحہ میں اگر خدا کی طرف توجہ ہوگی وہ ایک لمحہ ہزاروں سال سے بڑھ گیا ہے. تو خدا کی طرف لگا ہوا وہ وقت ساتھ ہے. وہ ساتھ خدا سے متصل ہو گیا اور یہ ہزاروں سال آپ سے متصل ہے. آپ میں خدا میں کیا نسبت ہے؟ وہ ساتھ جیسے اللہ میں اللہ کے بندے میں کوئی نسبت نہیں. تو جو ساتھ اللہ سے لگا ہوا جو منٹ جو سیکنڈ وہ ہزاروں سال کی سے بڑھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کچھ نہیں سمجھتے ہی اور اپنے معنی و مراد کی طرف دراز میں زیادہ موضوع و مناسب ہے بنسبت اصبر کے. مراد یہ ہے کہ لفظ استبر یہاں پر معنی کی طرف اشارہ میں اکمل و اتم ہے. بس صبر کا لفظ جو ہے صبر سے ملے. صبر میں مبالغہ کرو. وصبر میں ہے صبر کرو اور وصبر مانے صبر میں مشقت ہوگی تم کو صبر میں اس کو اختیار کرو. یہاں پر معنی کی طرف رہنمائی کرنے میں اکمل و اتم ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. بہت اس میں بھی لکھا ہے اس کو بہت. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خود پابند رہے. اور خود میں کہتا ہوں خوب انہوں نے لکھا ہے میں یہاں خود لکھ دیتا ہوں اور اس پر خود خوب پابند رہو. ہاں بس کبھی رہیے یہ ہماری طرف سے ٹھیک ہے. خود کا لفظ اور اس پر خود خوب پابند رہو. خوب ہٹایا نہیں ہم نے بلکہ خود سے اور خوب ہو گیا. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر خود خوب پابند رہو. ٹھیک ہے. یہ ہے نفس. مراد یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی پر پابندی کے ساتھ جم جائیے. نبی کو حکم رہا ہے. اور مراد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ جم جائیے اور اپنے گھر والوں کو اہل عیال کو بھی اس کی تاکید کرتے رہیے. جم جائیے خود ہے اور اس کی نماز کی ادائیگی پر پابندی جم جائیے. یعنی کہ نماز کی ادائیگی پر پابندی کے ساتھ جم جائے کہ یہ وصبر خوب پابندی تھی. لفظ وصبر کا ترجمہ کر دیا اور اپنے گھر والوں اہل عیال کو بھی اس کی تاکید کرتے رہیے. اطاعت اور بندگی کے کاموں میں صبر کے 3 مراحل ہیں. اس میں 3. پہلی چیز یہ ہے کسی بھی عبادت کی ابتدا میں نیت کی درستگی اور تصحیح ہدف کا مرحلہ بنیادی مرحلہ ہے. نماز کے کھڑو کس لیے کھڑو؟ ہم اللہ کی یاد کے لیے.
بس کوئی نفس ہے اللہ کی یاد کے لیے، یہ نیت کرو کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. کھڑا تو ہوتے ہی آدمی. پہلی چیز ہے کہ ابتدا میں نیت کی درستگی اور تصحیح ہدف کا مرحلہ بنیادی مرحلہ ہے. اس پر صبر تحمل سے کام لینا اور ریاکاری کے دوائی کو جذب اندروں سے آمیدہ نہ ہونے دینا صبر کرنا اس سلسلے کا اولین فریضہ ہے. نیت کو حاضر کرو کہ ہم کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہمارا. گلستان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نمازی تھے، بڑے آدمی تھے. گلستان واقعہ ہے. کھٹکھٹایا، کنڈی اپنے باہر گئے تھے کہیں دعوت میں. کہا بیٹا جلدی سے کھانے کا انتظام کرو. کہا ابا کھائے نہیں. کہا کم کھایا تاکہ کام آئے. لڑکا تو انہیں کا تھا. کہا نماز بھی پڑھ لیجیے تاکہ کام آئے. تو مجھے کھانا کم کھایا تو نماز طویل پڑھا ہوگا تاکہ بزرگی ہماری ثابت ہو جائے. نہیں گلستان لوگ کہتے ہیں نکال دو. اتنی عمدہ جس میں نصیحت ہو. لڑکے نے کہا کھڑا ہے. کہا جلدی کھانا تیار کرو. کہا ابا آپ کھانے دعوت میں گئے تھے تو کم کھایا تاکہ ہماری بزرگی ثابت ہو. تو لڑکا سمجھ گیا کہ نماز طویل پڑھے ہوئے تاکہ بزرگی کا سمجھ گئے. گلستان بھی نہیں پڑھتے لوگ. اثنائے اطاعت و بندگی ملدھار میں موجود سے صبر آزمائی ہوتی ہے. نیت درست ہوئی، پھر نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. جیسے مجدھار میں جیسے سمندر میں ہے اس کو نپٹ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. نیت صحیح ہوئی، سورہ فاتحہ پڑھا، رکوع کیا، بہت اچھا. عبادت بندگی سے فراغت کے بعد کا مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں بندے کو بڑی احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے. بڑی طور کی اس نے جو عبادت اور ریاضت کا فریضہ انجام دیا ہے اس کا ڈھڈورا نہ پیٹے کہ ہم نے آج ذکر کر لیا، آج ہم نے نماز پڑھ لیا، ڈھڈورا نہیں لکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اول اس میں ہے نیت میں، پھر درمیان میں، پھر آخر میں یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد بھی ریاض سے شمار سے بچ نہیں پاتا آدمی. بڑی بات. ہم سب لوگ یہ مفید ہے کہ ہمارا اس کا ڈھنڈورا پیٹا، بلکہ اس کو سیغ راز میں رکھے. ہم نے دیکھا کتاب ایک ہے ہم نے چھپایا ہے. بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. جب کھڑکی کھڑایا تو اس قرآن کو رضائی کے اندر رکھ دیتے تھے تاکہ یہ نہ سمجھے ظاہر ہو کہ ہم تلاوت کر رہے تھے. ہے پہلے ہی دوسرے میں مرحلے میں وہ ہے کتاب اخلاق ہے جو ہماری لکھی چھپی ہوئی ہے، بہت دنوں کے بعد چھپی تھی. اسی میں ہے. اور سیر و علامی نبلا سے اس کی بہت زیادہ اس میں جس کو انہوں نے تفصیل کیا جا رہا ہے. ہاں سلف سالم کی اخلاق زیادہ اسی سے سیر علامی نبلا. اب وہ کتاب ہے، بلکہ اس کو سیغ راز میں رکھے اور اس راز کو افشا نہ ہونے دے اور نہ ہی غرور کا شکار ہو کہ ہم نے یہ کر لیا، غرور کرو، اور نہ ہی اس کی انجام دہی پر کسی قسم کا احسان نظر آئے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. صدقہ دیے ہو اللہ جانتا ہے. احسان مت جتلاؤ، جس کو دیا احسان نہ جتلاؤ. اب یہ طریق سیکھنے کا نہیں مانا نا. کون سنے گا، کون سمجھے گا، کون سنے ہوگا. سب کچھ ہے. یہ نفس کے روائل ہے، نفس کے رذائل ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھیں اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. ایک دوسری آدمی ہے
ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے ایمان کو غارت مت دو. یہ سب ایمان اور نماز اس کے بارے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے ایمان لانے، نماز پڑھنے، صدقہ کرنے کی توفیق. برباد ہو جاتا ہے. صدقہ بھی کیا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیا ہے. لا تبطلوا، باطل نہ کرو. صدقہ جو دے رہے اس کو باطل ہے. دیا صدقہ، روپیہ خرچ ہوا، جیب سے خرچ ہوا گیا، لیکن لا تبطلوا اسی کو کہا ہے. لا تبطلوا صدقات کو. صدقات میں روپیہ خرچ ہوتا کہ نہیں؟ لیکن صدقہ کرنے کے باوجود اپنے کو اس کو باطل نہ کرو. غلط نیت سے احسان نہ جتلاؤ جو ہم نے تم کو اتنا دیا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو غوائل نفس سے بچائے، رذائل نفس سے بچائے. معلوم ہوا کہ اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن اعمال میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بجلی بنتی ہے، معلوم میں کوئی کمی تھی، ہوتی ہے. سب بڑے بڑے کاریگر آتے ہیں یہیں پر، معلوم ہے ختم. کوئی کمی تھی تب تو معلوم ہے کہ یہاں کمی تھی، اس سے سب بخش ہو گیا. اعمال کرتا ہے آدمی، کوئی کمی رہا کہ سماج کوئی ختم. جب یہ بجلی کے تار ختم ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی چیزوں میں پل پلا گر جاتا ہے، تھوڑی زیادہ کمی نہیں رہتی. سب ٹھیک ہے، صحیح لگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہیں کمی ہے دھڑ سے گر جاتا ہے پل. اسی طریقے سے اعمال. اب کوئی مثال دیے ہو نہ دیے ہو، میں دیتا ہوں. پل بنا بنایا گرا، پوری ہمارے کئی مندر کی گر گئی. کیا ہوا؟ پانی نہیں دیا گیا تھا، اس طرح پر خشک ہو گر گئی، سریا کہیں کمی تھی. اسی طریقے سے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں اگر اس کے اندر ریا ہے، سما ہے، دکھاوا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے. ایک عالم عالم لکھا ہے کہ یہ حدیث تو سب کو پیش نظر. مال والے کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا، پل بنوا. اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے کیا تھا کہ تم سخی کہے جاؤ. ہاں یہ حدیث ایک عرب عالم لکھا ہے کہ یہ ہر شخص کو لکھ کے ٹانگنا چاہیے. یہ لکھا میں نے دیکھا کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اعمال صالحہ وہی ہے جس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو، وہ اعمال صالحہ. اب اس میں دلی تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ذکر کر سنایا تھا، بڑا لطف آیا. یہ لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں تینوں آدمی ہوں گے نہیں ذکر. لا
چشتی لوگ ہیں کبھی بھی تو وہی آئے چشتی صاحب محمدی جو ہے چشتی محمدی شاید ذکر کرتے تھے تو ان کی آواز جنسی تک جاتی دور سے صاحب محمد یہ نقشبندی ہے ہمارے سالمان والی نقشبندی بالکل سر کرتے ہیں. ہمارے دائرے جو محمدی ہے چشتی وہ محمدی کا ذکر کرتے تھے جنسی تک ان کی آواز آتی ماتھانی وہاں آئے تھے محمدی تو یہ سب یہاں آئے نقشبندی یہ بھی ایک بات ہے. یہ اب کر رہا ہے 10 سال میں آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیجیے سب کرتے وہ تو تھے ہم لوگ بولی ذکر کر رہے تھے بھائی صاحب نے کہا رشید احمد تم تو ایسا ذکر کر رہے تھے یہ مادہ بہت پرانا نہیں ذکر کرتا مادہ ذکر بھی کر رہے تھے تب ختم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مجالس کے علوم کے اثار ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور اس کے برکات سے بار اللہ تعالیٰ فضل کر آپ کو ذکر اللہ کے ذکر اگر ہے تو سب کچھ ہے دنیا میں. ذکر ختم ہوگا دنیا کرو ذکر چاہے اس سے ہو چاہے دنیا میں ضروری سب کے لیے آپ نے ذکر میں مشہور لامینی اثر لسان ذاکر اللہ میں ایسے زبان کی توفیق چاہتا ہوں جو ذاکر لامینی اصل لسان ذاکر وہ قلباً شاکر ایسا قلب چاہتا ہوں جو شکر کرنے والا ایسا بدن چاہتا ہوں جو آپ کے بدائے پر صبر کرنے والا برحمت دیا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.